السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ جی ساتھیوں، جو آج ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ہے خواتین کے ایسے سنگین گناہ جو ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ساتھی دیکھیے، جو میں آپ کو حدیث بتانے والی ہوں وہ چونکا دینے والی، دل دہلا دینے والی اور بندوں کو رلا دینے والی حدیث ہے۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 99 عورتوں میں ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی ساری کی ساری جہنم میں جائے گی۔ اللہم حافظنا منہ۔ ساتھیوں، یہ کتنی زیادہ ٹینشن والی بات ہے نا ہمارے لیے۔ حدیث مبارکہ کو پڑھ کے انسان بہت پریشان ہوتا ہے، میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوئی اور آپ سن کر بھی بہت پریشان ہو گئے ہوں گے کہ 99 عورتوں میں ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی ساری کی ساری جہنم میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقیوں کو اب فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ عورتیں اتنی کثرت کے ساتھ جہنم میں کیوں جائیں گی، کیوں جائیں گی؟ کیونکہ دیکھیے، چنانچہ اس کی چند وجوہات ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو ان میں تعویذ اور کالا علم کرنے کرانے کی عادت بہت ہوتی ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہو تو عاملوں کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ اور آج کل اکثر عامل انسان کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ تو عورت جاتی ہے عامل کے پاس اور کہتی ہے، پہلے اس کی تو ذہن میں اسٹوری بنی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے تو بھئی میری پھپھو نے کچھ کرا دیا ہے، خالہ نے کچھ کرا دیا ہے، میری بہن نے مجھ پر کچھ کر دیا ہے۔ بس پھر وہ کیا کرتی ہے، خیالی دشمن بنا کر اس کے ساتھ ان کے ساتھ نفرت کا معاملہ کرنا شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بہن بھائی کے گھر کا کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، نہ کوئی چیز کھاتی نہ پیتی ہے۔ قطع رحمی کی وہ کیا ہو جاتی ہے، مرتقب ہو جاتی ہے، یعنی ساتھی تو رشتہ ہی توڑ دیتی ہے، وہ ایسا کر دیتی ہے۔ جنات کا اثر، جادو کا اثر اتنا زیادہ اس کو مانتی ہے کہ یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ کی خدائی کے اندر کوئی اور بھی بیٹھ کر خدائی چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ ساتھی، استغفر اللہ۔ دیکھیے، کہتی ہیں کہ جی ہمارا کاروبار کسی نے بند کروا دیا۔ کتنی بیوقوفی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رزق دینا چاہے، ساری دنیا مل جائے، اس رزق کو کم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق نہ دینا چاہے، ساری دنیا مل جائے، اس بندے کو رزق نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت قدری کو متعلق ہے، قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز پر، اپنے قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ عقیدہ بنا لینا کہ کسی نے جی ہمارا کاروبار بند کروا دیا، کس قدر واہیات بات ہے، ایمان کا جنازہ نکال دینے والی بات ہے۔ انسان کا کیا ہے، ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے ان باتوں سے۔ اس لیے ایسے عقیدے دل میں رکھ کر اور ایسی باتیں دل میں رکھ کر اپنا ایمان گنوا بیٹھتی ہیں۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ عاملوں کے پاس جانے سے توبہ کریں، جتنی مرضی پریشان ہو یہی سوچا کریں، یا تو میرے اللہ کا میرے عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، میرے رب کی طرف سے امتحان ہے، یا پھر یہ کیا ہے، میرے عملوں کا نتیجہ ہے۔ بس ان سوچوں سے کیا ہے، جو غلط چیزیں ہیں کہ بھئی کسی نے جادو کرا دیا ہے، کچھ بھی ہے ایسا، جنات وغیرہ جو بھی ہے، تو ان سے کیا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ بیسٹ پلانر ہے ساتھیوں، وہ خود ہی ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے حالات بگڑ رہے ہیں۔ تو اپنے عقیدے کو خراب کر بیٹھتی ہیں عورتیں یہ سوچ کر، یہ ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے پتہ تو ہوتا نہیں کس نے کیا کیا، لہٰذا قریبی رشتہ داروں سے دل میں کینہ رکھتی ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، اور یہ قطع رحمی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے دیکھے مولانا صاحب سے فون پر پوچھا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، لگتا ہے کسی نے مجھ پر کچھ کر دیا ہے۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ کسی نے تم پر کچھ کر دیا۔ تو وہ بڑی خوش ہو گئی کہ انہوں نے میری بات کی تصدیق کر دی، یعنی سچا قرار کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے نفس نے کچھ کر دیا ہے۔ واقعی 100%۔ ساتھیوں، یہ نفسی تو ہے جو اتنے غلط کام کراتا ہے، اتنے غلط سوچیں پیدا کرواتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، انسان کے اپنے گناہوں کا بھی وبال ہوتا ہے نا ساتھی۔ دیکھیں ہماری زندگی میں جتنی پریشانیاں، مصیبتیں، غم آتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے، ہمارے اپنے گناہوں کا بھی وبال ہوتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اب اس کا دماغ صاف ہوا، جب اس کو یہ بتائی گیا عورت کو، تو اس کا دماغ صاف ہوا، کہنے لگی کہ میں اپنے دل میں لوگوں کی دشمنی لے کر گھوم رہی تھی، آپ نے سمجھا دیا کہ اصل دشمن تو میرا اپنا نفس ہے، یہ مجھ سے گناہ کرواتا ہے۔ تو ایک بنیادی وجہ جادو ٹونا، تعویذ، جنات کے پیچھے لگ کے اس قسم کے الٹے سیدھے فیصلے دل میں رکھ لینا، اور خیالی طور پر لوگوں سے کنار رکھنا اور ان کی دشمنی دل میں رکھنا، ایک وجہ سے یہ بھی
کہ حالات میں پریشان ہو کر، ہاں تو یہ مطلب جو ہوا پیچھے ساتھیوں کہ لوگوں سے دشمن رکھنا، یہ سب کرنا کیا ہے ساتھی، یہ بھی تو جہنم میں جانے کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حالات سے پریشان ہو کر، اب زیادہ ہی پریشان ہو گئی یہ بیچاری، تو کیا کرتی ہیں، مزارات پہ جاتی ہیں اور وہاں جا کر بہت شرک عمل کرتی ہیں۔ ہاں کہتی ہے کہ میں جھاڑو چڑھاؤں گی، پھول چڑھاؤں گی، آپ میرا یہ کام کر دیجیے، ہاں تو پھر وہی کر کے آتی ہے۔ یہ چیز بھی عورتوں کو جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے ساتھیوں، اللہم حافظنا منہ، نہ کیا کریں ایسے کام، اللہ تعالیٰ نہ کرائے۔ ہاں دیکھیے دوسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ہاں کسی نے پوچھا کہ عورتیں اتنی جہنم میں کیوں جائیں گی یا رسول اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائیں، ایک تو لعنت پہ لعنت کی، کہا کہ بہت زیادہ کرتی ہیں، اور واقعی چھوٹی چھوٹی بات پر کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈ لیتی ہیں۔ ہاں لعنت یعنی بددعائیں دیتی ہیں بچوں کو بھی، خاوند کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، سب کو ہی دے دیتی ہیں۔ اور رہ گئی بات خاوند کی، کہ جتنا اچھا ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں خاوند، اور بس ایک دفعہ تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے، سب کے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہیں کہ میں نے تو کبھی آپ کے گھر میں خیر دیکھی ہی نہیں، آپ نے ساری زندگی مجھے ستا کر ہی رکھا، وہ مجھ سے محبت کے لمحات، وہ خوشیوں کے لمحات، وہ سب بھول جاتی ہیں، ہاں پانی پھیر دیتی ہیں۔ اور یہ جو ہے نا خاوند کی ناشکری، یہ بہت عورتوں میں پائی جاتی ہے ساتھیوں۔ جتنی غلطی ہو اتنی ہی اپنے شوہر کی غلط سمجھا کریں آپ، ایک غلطی پر اس کی سب اچھائیوں کو برائی نہ بنا دیا کریں۔ اور جب ان کو سمجھایا جائے تو کہتی ہے کہ جی نہیں، وہ تو میں نے نخرے میں آ کر، ہاں ناز نخرے میں آ کر یہ بات کر دی تھی۔ ارے کر تو دی نا، ہاں زبان سے نکل تو گئی نا، نام اعمال میں لکھ تو گئی نا، لکھی گئی نا، ہاں۔ اب فرشتوں نے یہ تھوڑی نہ لکھنا ہے کہ بھئی اس نے ناز نخرے میں آ کر بات کی تھی۔ اور پھر کبھی کبھی یہ کہتی ہے اجی میں نے تو اوپر اوپر سے بات کی، یعنی ایسے ایسے کی ہے کہ اوپر اوپر کی بات آج تک سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیے جب آپ کی زبان سے الفاظ نکلے خاوند کی ناشکری کے، تو اوپر اوپر سے بات کا کیا مطلب؟ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں ساتھیوں، ایسی باتیں نہیں کرنی ہیں جو انسان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دے۔ یہ جو نعمت کی ناشکری ہوتی ہے نا ساتھیوں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اور ساتھی دیکھیں شوہر بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آپ کی ساتھی ہیں، ہاں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو آپ کا ساتھی بنائے رکھے۔ تو کیا ہے، یہ نعمت ہے تو اس کی ناشکری نہ کریں، ہاں بے ادبی نہ کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں عورتوں کو ناقص عقل کہا گیا ہے کہ عورتیں عقل کی ناقص ہوتی ہیں۔ اب یہ جو عقل کی ناقص کہا گیا، اس کا کیا معنی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بیوقوف ہوتی ہیں، عقلی اعتبار سے ان میں سمجھ نہیں ہوتی، نہ عورتیں اتنی عقل مند اور سمجھدار ہوتی ہیں کہ اچھے بھلے انسان کی سٹی پٹی گم کرا دیتی ہیں، ناچ نچا دیتی ہیں بندے کو۔ ہاں اب تو عام طور پر ہم نے دیکھا کہ دیکھیں لڑکے جو ہوتی ہیں رزلٹ میں نمبر زیادہ ہوتے ہیں ان کے بنسبت لڑکوں سے، لڑکوں کے زیادہ نہیں ہوتے، وہ لڑکے زیادہ ٹاپ کرتی ہیں۔ پھر کیوں کہا گیا کہ یہ ناقص عقل؟ ہاں تو اس رات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناقص عقل اس لیے کہا گیا کہ ان کے جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں، لہٰذا جس سے محبت کرتی ہے اتنا چاہیں گی کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں، دنیا میں بس یہ چلیں، اور اگر کسی سے نفرت کریں گی ذرا سی بات پر تو جی چاہے گا کہ یہ زمین ذرا سی گھل جائے اور یہ زمین کے اندر چلا جائے۔ ہاں شدت ہوتی ہے، اور یہ شدت ان کی عقل کو ناقص کر دیتی ہے۔ چنانچہ ہم نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا، اچھے خاندان کی لکھی پڑھی لڑکی اب کسی بدکار لڑکے سے تعلق جوڑ لیا اس نے، ہاں نہ وہ کسی اچھے خاندان سے ہے لڑکا، نہ کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کی کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی پرسنالٹی ہے، ہاں کوئی جوڑ نہیں۔ ہاں ان دونوں کا ماں باپ سمجھا سمجھا کر تھک جاتے ہیں، ہاں کہتی کہ نہیں میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے۔ اب اس کو جتنا مرضی سمجھائیں کہ بھئی اس کے پاس نہ گھر نہ در نہ نوکری، کہاں سے کھلائے گا کھائے گا، ہاں کہاں سے سپورٹ کرے گا تمہیں، کہتی ہے میں بس گزارا کر لوں گی۔ ہاں تو جذبات ان کے اوپر اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ فیصلے غلط کرتی ہیں ذرا سی بات پر، ہاں تو اور کیا ہوتا ہے دوسری چیز، ذرا سی بات پر خاوند پر سے کہیں گی ہاں مجھے آپ چھوڑ دو، بیوقوفی کے فیصلے کر دیتی ہیں جذبات میں آ کر۔ شریعت نے کہا کہ یہ ناقص عقل ہوتی ہیں، اس لیے شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا۔ اگر شریعت عورت کو طلاق کا حق دیتی تو تو کیا ہوتا ماشاء اللہ ایک دن میں 20-25 مرد کو طلاق ہوتی ساتھیوں۔ تو اس لیے جذبات میں آ کر بیوقوفی کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں خاوند کے گھر میں جتنی تکلیف ہو اس کو اتنی ہی رکھیں، اور جو اس کے گھر میں اچھائیاں ہیں اس کو برائیاں نہ بنائیں، کیونکہ معاشرہ عورت سے ہی چلتا ہے ساتھیوں۔ ہاں عورت جیسے لے کر چلے گی اپنے گھر کو، ہاں اچھا لے کر چلے گی تو جنت بن جائے گا، برا لے کر چلے گی تو جہنم بن جائے گا۔ پھر یہ کہ جب ان کی طبیعت غصے میں ہو تو ذرا سی بہت پر لڑائی جھگڑے کرنے لگتی ہیں۔ لڑنا جھگڑنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، لیکن ساتھ ہی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ دو پڑوسن تھی، جب وہ کام وام سے فارغ ہو جاتی تو وہ اپنی بالکنی میں آ جاتی، ایک دوسرے کو دیکھتی تھی، ہاں اور ایک کہتی آؤ پڑوسن لڑیں، ہاں وہ کہتی کہ لڑے میری جوتی، یہ کہتی جوتی لگے تیرے سر پر۔ اب کیا ہوا، لڑائی شروع۔ تو لڑائی کرنا کون سا مشکل کام ہے، ہاں تو یہ تو چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی عزت گرا دیتی ہے، ہاں ساتھیوں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی عزت گرا دیتی ہے یہ لڑائی جھگڑے۔
ساس کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں، نند کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں، ہاں سگی ماں تھپڑ بھی لگا دے تو چپ کر جائیں گی، اور اگر ساس صحیح بات پر نصیحت کر دے، اصلاح کر دے، تو یہ تو کہیں گی کہ بھئی یہ تو ہر وقت روک ٹوکی لگاتی رہتی ہے، تو یہ چیز ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے، اللہ محفظ منہ۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورت کی فجر کی نماز قضا ہونا بہت عام ہے ساتھیوں، حتیٰ کہ دیندار عورتیں بھی فجر کی نماز قضا کر بیٹھتی ہیں، سوتی رہتی ہیں، اور بات کرو تو بچوں کے بہانے، ہاں سمجھاؤ تو کہتی ہیں بچے پریشان کرتے ہیں، سونے نہیں دیتے رات بھر، ہاں گھر کے کام کاج کے بہانے، تھکی ہوئی تھی ہاں اس لیے نہیں پڑھ پائی، بھائی کام کیا بہت زیادہ، آنکھ نہیں کھلی۔ خاوند کہتے کہ بھئی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں کہیں گی کہ میری غلطی ہے، کہیں گی آپ کی بڑی بہن بڑی نماز پڑھتی ہے، اسی طرح بار بار یہ ایسے مطلب چلتا رہتا ہے ساتھ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بچائے۔ اور دیکھیے زکوٰۃ کے معاملے میں غفلت کرتی ہیں، سونے پہننے کا شوق تو اتنا ہوتا ہے کہ کام کاج ہاں کرتے وقت یہ کہیں گی کہ مجھ سے تو آدھا کلو وزن نہیں اٹھایا جاتا، اور سونے کی بالی آئیں گی تو کہیں گی کہ 10 کلو سونا میرے سر پر لاد دو۔ عورت کو اگر کہیں نا کہ ہم جسم میں تمہارے کیل ٹھوکیں گے تو پوچھے گی کیوں ٹھوکیں گے، اور اگر کہا جائے نہیں نہیں وہ تو کیلے جو ہے نا وہ تو سونے کی ہیں، تو کہیں گے ہو اچھا تو جلدی کیجیے نا، تو محبت سونے کی تو نہیں، لیکن زکوٰۃ کے دیتے وقت جی کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، زکوٰۃ کیسے دیں، تو زکوٰۃ کے اندر غفلت کرنا جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے، اللہ حافظ منہ۔ اب جن عورتوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے ان کی قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن قربانی کے موقع پر اپنی طرف سے جانور قربان کرنا اس میں غفلت کرتی ہیں۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غسل جنابت میں تاخیر کرتی ہیں، رات کو ان پر نہانا فرض ہو گیا تو فجر کی نماز گئی، ہاں ان سب گھر والوں کے سامنے کہتی ہے کہ میں کیسے نہ ہو سکتی ہوں، ہاں بھائی فرض ہے، تم فرض کی نماز کو قضا بالکل بھی نہیں کر سکتی، کیوں اس قدر ہلکا سمجھ رہی ہو نماز کو، اپنی مرضی ہوتی ہے تو آدھی رات اٹھ کر بھی نہا لیں گی، لیکن شریعت کا حکم تو اس میں تاخیر کرتی ہیں، اور پھر ان کو حیض نفاس استحاضہ کے مسائل کا بھی نہیں ہوتا پتہ، نہ کرتی ہیں نہ سیکھتی ہیں، حالانکہ اس میں بہت باریکیاں ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے ساتھیوں۔ ہمیں تجربہ ہوا اس طرح کہ ایک مرتبہ دیکھیں کہتے ہیں کہ گھر والوں نے، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ گھر والوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ آج ایک بچی جو ایم اے پڑھ رہی تھی مدرسے میں آئی اور کہنے لگی کہ جی میری امی میری شادی کرنا چاہتی ہیں، تو میں اس لیے آئی ہوں میں آپ سے غسل کے فرائض مسائل سیکھ لوں، تو انہوں نے عاجزی سے جواب دیا عمر تو آپ کی کہتے ہیں کہ 23-24 سال لگتی ہیں، اس نے کہا جی میں 30 سال کی ہوں، تو کہا کہ آپ تو 16 سال میں جوان ہو گئی ہوں گی، تو آخر ہر مہینے غسل کرنا ہوتا ہے، ہاں تو وہ کہنے لگی لڑکی نہیں کہاں کرنا ہوتا ہے میں نہیں کرتی۔ اب دیکھیں سوچیے 16 سال کی عمر میں یہ جوان ہوئی اور 30 سال کی عمر پہنچنے تک ایم اے تو پڑھ لیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ہر مہینے جو ایام کے بعد فرض غسل ہوتا ہے یہ بھی کرنا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی غسل کی ضرورت تو اب پیش آئے گی جب شادی ہو رہی ہے، ہاں اس کا مطلب اس نے 7 سال ناپاکی میں گزارے، اللہ اکبر۔ پھر کئی مرتبہ ان کو دیکھو شوق ہوتا ہے کہ نیل پالش لگانے کا، جتنا مرضی منع کر لو ہاں نیل پالش ضرور لگاتی ہے، حالانکہ نیل پالش کے لگانے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے، حالانکہ یہ نیل پالش لگا کر پھرتی رہیں گی، ہاں اس طرح بے وضو بنا وضو کے نماز بھی ادا کرتی رہیں گی، ہاں ایسی تھوڑی نماز ہوتی ہے ساتھیوں، کیونکہ پانی نہیں پہنچے تو کیسے نماز ہوگی۔ شریعت دیکھیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلے گی، ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلے گی، خود بدلتی نہیں ہے، شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتی رہیں گی۔ اب دیکھیں کئی لڑکیوں کو لپسٹک لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ہاں جیسے ایسے لگتی ہیں کہ جیسے کسی شیرنی کا خون پی کر آئی ہوں، اتنی زیادہ ڈارک لپسٹک لگا لیتی ہیں۔ اب لپسٹک کے اوپر وضو نہیں ہوتا نا ساتھیوں، کیونکہ بہت ساری لپسٹک ایسی آتی ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے واٹر پروف ہیں، تو ایک پپڑی ہوتی ہے، پپڑی کے نیچے پانی نہیں جاتا، تو ایسے تھوڑی وضو ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے، مگر نہیں مانیں گے اگر سمجھا جائے، کہتی ہے جی میں اس کو صاف کر لوں گی، ہاں شادی میں جاتی ہیں پھر اور نماز قضا، اب چونکہ بنی سنوری ہوئی ہیں میک اپ کیا ہوا ہے، اب یہ وہاں جا کر اگر منہ دھوئیں گی تو حقیقت کھل جائے گی، یعنی ان کا جو فیس ہے وہ سامنے آ جائے گا، لہٰذا جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں نمازی ہوتی ہیں وہ بھی شادی وغیرہ میں نماز قضا کر دیتی ہیں، تو پھر یہ تو تماشا بن گیا نا، چاہیے تھا کہ پہلے وضو کرتی پھر اپنی تیاری کرتی، پھر اس وضو کے ساتھ جہاں بھی ہوتی نماز کا اہتمام کرتی، ہاں اور ایک غفلت پردے میں کرتی ہیں، رشتہ دار غیر محرم جو ہوتے ہیں ان سے بالکل پردہ نہیں کرتی، اور شادی بیاہ کے موقع پر پھر دیندار پردہ دار عورتیں بھی پردے کو ایک طرف رکھ دیتی ہیں، پاکی ناپاکی کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا، ہاں کیا ہے کہ بچہ ہے اس کے کپڑے ہیں اور اپنے بھی کپڑے مکس دھو رہی ہیں، اور ایسے تیز دھو رہی ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے کہ وہ چھینٹیں کپڑوں پر پڑ رہی ہوتی ہیں، اور اگر کہیں بھائی یہ چھینٹ ناپاک ہے تو کہتی ہے نہیں یہ تو میری عادت ہے میں تو ایسے کرتی ہوں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی ہوئیں وہاں بس غیبت شروع، ضرورت ہی کیا ہے کسی کی بات کرنے کی، ہاں
مگر رہ نہیں سکتی۔ کسی بادشاہ نے دیکھے کیا کہا تھا، جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اس کو انعام دوں گا، ہاں لوگوں سے کہا۔ تو لوگ بڑے بڑے جھوٹ بولنے لگے، ہاں ایک شخص آیا کہنے لگا میں نے 100 عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی دیکھی اور وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے کہا اس کو انعام دینا چاہیے، یعنی بادشاہ نے کہا کہ اس کو انعام دینا چاہیے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے، اتنا جلدی، ہاں یعنی وہ مان لیا اس چیز کو، کیونکہ ہے ہی والی چیز ساتھیوں کہ بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی، چپ چاپ بیٹھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک کیا چیز ہوتی ہے، اتنا جلدی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر 1 منٹ کے لیے دوسری عورت کو ملیں گے نا تو اس کو اپنے خاوند کے بارے میں، ساس کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیں گے، اور انہوں نے کیا اٹھایا ہوا ہے وہ بھی بتا دیں گے۔ اب یہ جو شکایتیں محفل میں بیٹھ کر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اگر آپ صبر کر لیتی، ہاں جو حالات آ رہے ہیں تو آپ کو اجر ملتا۔ ہاں آپ نے مخلوق کے سامنے شکایت کی تو اس سے آپ کو عمل بھی ضائع ہو گیا اور گناہ بھی لکھا گیا۔ پھر اگر کسی سے تھوڑا بہت کیا ہے نفرت ہو جاتی ہے تو جان بوجھ کر ایسی بات کہیں گی، ایسا کام کریں گی کہ اس کا دل دکھے، اور پھر آپس میں بیٹھ کر بات بھی کرتی ہیں کہ میں نے ایسی بات کہی اس کو کہ جلتی رہی۔ ہاں اب یہ جو ذہنیت ہے نا کہ میں نے ایسی بات کہی کہ وہ جلتی رہی ہوگی، وہ نہیں جلتی، یہ آپ کو جہنم میں جلانے کا سبب بن رہا ہے۔ ہاں دل آزاری بہت کرتی ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ ابتدا زمانے میں پردگی بالغ ہو چکی تھی، یعنی سب کو کرنی تھی، لیکن پردہ کرنے میں کیا ہے کہ ابتدائی زمانے میں یعنی کیا وہ پیریڈس کا ٹائم آ گیا ہے نا، بالغ ہو گئی تو پردہ کرنا تھا ان کو، لیکن پردہ کرنے کو تیار نہیں۔ صدقہ کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے، دل کھلا نہیں ہوتا۔ اگر صدقہ زیادہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے، تو ساتھ ہی صدقہ بہت زیادہ کریں، کیونکہ ہمارے گناہ چلتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہمارے صدقے کو دیکھ کر ہمیں جنت میں پہنچا دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں اور کیا ہوتا ہے کہ اگر غلطی کر لیتی ہیں تو معافی مانگنے میں شرم کرتی ہیں کہ میں کیسے معافی مانگوں، بھائی دنیا میں معافی مانگنا آسان کام، ہاں قیامت میں اس کا جواب دینا مشکل کام ہے۔ اور کیا ہوتا ہے غصے میں آ جائیں تو خود کی عقل کو بھول جاتی ہیں، ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکوے کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب تنگ کیا بندوں نے، شکوے کر رہی ہیں پروردگار سے۔ ہاں اور کئی دفعہ ہم نے یہ بھی تجربہ کیا، جیسے خاوند ناز کا تعلق اس سے ہوتا ہے نا کہ بھئی ناز نہ کرے، خاوند اٹھاتا ہے، ہاں تو یہ سوچتی ہیں کہ خدا بھی اٹھائے گا، ہاں خدا سے بھی یہ تعلق رکھنا چاہتی ہیں۔ ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی فون پر کسی نے کوئی بات پوچھنی تھی میرے سے، کسی عورت نے، بڑے افسر کی بیگم تھی، تو بات کرتے ہوئے ایسے بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے اپنے خاوند سے بات کرتی ہیں، خاوند کے بارے میں بات کرتی ہیں، جی اس نے میری دعائیں نہیں سنی، ہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ خدا خدا ہے، اس کو خاوند نہ سمجھو۔ پھر جب تھوڑی اس کی کھنچائی کی تو اس کی بات سمجھ میں آئی۔ ہاں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سنت پر عمل نہیں کرتی۔ اگر ان کے سامنے نصارہ کا طریقہ، انگریزوں کا طریقہ رکھ دیا جائے تو بڑے شوق سے اپنائیں گے، اور اگر کہہ دو تو یہ سنت ہے، یہ سنت عمل ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں حلال کا اہتمام نہیں ہوتا، ان کو اپنی ضرورت کے پیسے چاہیے بس، چاہے کہیں سے بھی لا کر دیں، وہ رشوت سے لا رہا ہے، وہ ملاوٹ سے لا رہا ہے، کیسے بھی لا رہا ہے، اس کا دھیان نہیں دیتی۔ عموماً کی بات کریں ساتھیوں، یقیناً کچھ نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اہتمام کرتی ہیں، لیکن بات تو جنرل ہو رہی ہے، جنرل پر رسپانس ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ان کو حرام حلال کی اتنی فکر نہیں ہوتی، اور جو شک والی چیزیں ہوتی ہیں ہاں ان کو بھی کھانے میں پرواہ نہیں کرتی، چنانچہ سفر پر نکلتی ہیں تو ان کو باہر کے کھانے، ہاں ہوٹل کے کھانے اچھے لگتے ہیں۔ ایک یہ بھی کوتاہی ہوتی ہے ان میں کہ اللہ تعالیٰ کسی بچی کو اگر اچھے خاندان میں پیدا کر دے، مال دولت بھی دے دے، اچھی تعلیم بھی دے دے، اور ساتھ میں حسن و جمال بھی دے دے، تو پاؤں زمین پر نہیں ٹکتا، خود پسندگی یعنی اس میں گھمنڈ آ جاتا ہے، وہ مریضہ بن جاتی ہے، اپنے بارے میں ایک حرف نہیں سن سکتے اگر کوئی اسے ملامت کر دے، اگر ان کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف کر دی جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی، ہاں چاہتی ہے کہ بس میرے حسن اور جمال کی تعریف ہو، بس میں ہی میں ہوں سب کی زبان پر۔ تو ان چیزوں سے انسان جہنم میں جائے گا، ایمان کو گوا بیٹھتا ہے ساتھ، اللہ حافظ نامن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب عجب کرتا ہے یعنی گھمنڈ کرتا ہے تو عجب کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ تو عجب اور خود پسندگی کی مریضائیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، اور پھر بدگمانی کی عادت بھی بہت ہوتی ہے، ذرا بات پر جلدی ہی بدگمان ہو جاتی ہے لوگوں کے بارے میں، اور الزام بھی آرام سے لگا دیتی ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ شادی شدہ میں ہوتی ہے یہ چیز کہ پہلے خاوند کے ساتھ جھگڑے کرتی ہیں، اس کو جان بوجھ کر غصہ دلاتی ہیں، اور پھر وہ جب
ایسے الفاظ بولتا ہے جس سے طلاق ہو جاتی ہے یا کنایا میں طلاق ہو جاتی ہے، چپ کر جاتی ہیں اور کسی کو نہیں بتاتی اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ اب خاوند تو جاہل ہے، اس کو تو دین کا پتہ نہیں، لیکن لفظ اس نے بولے جن لفظوں سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاوند کہہ دے کہ چلی جا یہاں سے، مجھے تیری ضرورت نہیں، تو یہ کنایا طلاق ہے۔ اور اگر کئی مرتبہ وہ بھی یہ بول دے کہ میں نے تجھے طلاق دی، اور اسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، رہ رہی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مطلب بیوی سے زنا کیسے۔ اب سمجھ میں آیا کہ طلاق واقعی ہو چکی ہے، یعنی طلاق ہو چکی ہے، لیکن میاں بیوی راضی، تو کیا کرے گا قاضی؟ چنانچہ ہم دیکھیے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، میاں بیوی دونوں آئے میرے پاس اور بیوی بتا رہی ہے کہ میرے خاوند نے مجھے 3 طلاق دی، لیکن بچوں کے خاطر ہم اکٹھے رہ رہے ہیں 7 سال سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 7 سال سے زنا کے مرتکب ہو رہے ہیں ساتھیوں۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا منہ۔ اگر کوئی خیر کا کام بھی کرتی ہے تو اللہ کی رضا کی نیت سے کم ہوتی ہے۔ اکثر نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اچھا کہیں گے برا کہیں گے۔ اب گناہ سے اس لیے بچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، اب بچنے کا ثواب نہیں، اس لیے کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے نہیں، تو نیکی کا ثواب کہاں ملے گا؟ تو بیچاریاں عمل بھی جو کرتی ہیں وہ اس نیت کی وجہ سے عمل کے ثواب سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کی اصلاح انتہائی ضروری ہے کہ اپنی کی ہوئی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتی ہیں، تو اس وجہ سے پھر یہ جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے، اور یہ پھر جہنم میں جانے کا اپنا راستہ خود آسان کر لیتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ 99 عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی ساری جہنم میں جائے گی، ساتھ ہی بہت سنگین چیز ہے، بہت سنگین گناہ ہے، بہت سنگین ٹاپک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم ان جو خامیاں ہیں ہمارے اندر ان کو بالکل مٹا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ساتھ ہی ہمارا درس کمپلیٹ تھا۔